عمر کے آخری حصے میں اگر آپ کی وہ خواہش پوری ہو جس کا خواب آپ بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہوں تو آپ پر خوشی اور حیرت کی ایک جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کورونا کی اس جبری تنہائی میں جب مجھے ایک ایسی ہی خوشی میسر آئی تو کیفیت ویسی ہی تھی۔ ایک افسانہ نگار جسے میں نے مسیں بھیگنے کی عمر میں نہ صرف پڑھنا شروع کیا بلکہ اس سے ٹوٹ کر محبت کی اور پھر اس کی تحریروں میں کھوتا چلا گیا۔ یہ 45 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے اپنا پہلا افسانہ حلقہ ارباب ذوق لاہور کی تنقیدی اجلاس میں پیش کیا تو وہاں موجود میرے ایک مرحوم ادیب دوست نے کہا، تم نے مسعود مفتی کو پڑھا ہے؟ انکار میں سر ہلایا تو اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ضرور پڑھو۔ لاہور سے گجرات واپسی تک ان کا ناول کھلونے میرے ہاتھ میں تھا۔ بس کی کھڑکی والی نشست پر بیٹھے بیٹھے میں وہ ناول پڑھتا جا رہا تھا اور لطف و انبساط کے آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ مسعود مفتی سے میرے عشق میں کمی آئی ہو۔ محسا سے منٹو تک ہر کسی کو پڑھنے کے باوجود مسعود مفتی کا سحر نہیں ٹوٹتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت انسان کی شخصیت میرے دل میں بسنا شروع ہو گئی۔ مقابلے کے امتحان کے بعد سول سروس کی نوکری شروع کی تو بلوچستان میرا مقدر ٹھہرا۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ چراغ راہ اور نشان منزل کے طور پر مسعود مفتی کے قدم اس پسماندہ صوبے میں مجھ سے بہت پہلے پڑ چکے تھے۔ لوگ اس افسانہ نگار بیوروکریٹ اور لورالائی کے ڈیپٹی کمشنر سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ لائبریری جو اس نے وہاں بنائی، اس کے ہال کی دیوار پر تصویر لگانے کے لیے جب اس سے تصویر مانگی گئی تو درویش صفت مسعود مفتی نے تصویر دینے سے انکار کر دیا۔ اخبار سے تصویر لے کر اسے فوٹو سٹیٹ سے بڑی کر کے لگوا دی گئی۔ اب وہ میرا افسانہ نگاری میں ہی نہیں سول سروس میں بھی محبوب بن چکا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے محبت کرنے کے لیے بار بار انہی منزلوں سے گزارا جس سے وہ گزرا تھا۔ میرا بچپن بھی گجرات کے اسی محلے میں گزرا جس میں وہ مجھ سے 16-17 سال پہلے مقیم رہا۔ افسانہ نگاری، سول سروس اور پھر بلوچستان۔ مسعود مفتی کے نقش پا مجھے اس قدر عزیز ہو گئے تھے کہ میں بھی جہاں ڈیپٹی کمشنر تعینات رہا وہاں میں نے ایک لائبریری ضرور بنائی اور آج یہ لائبریریاں ان شہروں کی پہچان بن چکی ہیں۔ اس ایک شخص سے میری محبت کا یہ عالم رہا کہ میں دل میں شدت کی خواہش رکھتا تھا کہ کبھی اس سے آٹوگراف لوں گا، اس کا خط یا تحریر میرے پاس موجود ہو یا پھر اس کے ساتھ میری کوئی تصویر موجود ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں ملاقات اور مواقع میسر ہونے کے باوجود بھی میں اس سے ایسی کسی فرمائش کی جرت نہ کر سکا۔ 30 سال پہلے وہ کوئٹہ میں قلم قبیلہ کی ادبی کانفرنس میں مضمون پڑھنے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ وہ ہر لمحہ ایک مووی کیمرہ لیے اس کی گفتگو ریکارڈ کرتی چلی جا رہی تھی۔ بیویاں تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن شخصیت روشن چراغ ہو تو پروانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ چند سال پہلے میں نے اس سے اپنے پروگرام میں طویل انٹرویو کے لیے درخواست کی، قبول کر لی گئی۔ اسلام آباد کے ایک خوبصورت گھر میں انٹرویو ہوا۔ مجھے انٹرویو کرتے ہوئے کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، لیکن وہ انٹرویو کرتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک نو آموز ہوں جس کی زبان بار بار لڑکھڑا جاتی ہو۔ اس موقع پر بھی اس کے ساتھ تصویر بنانے کی ہمت نہ کر سکا، بچپن کی آٹوگراف لینے کی خواہش نہیں پوری کر سکا، یہاں تک کہ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکا کہ میں اس سے کب سے اور کتنی محبت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ ایسے میں کورونا کی جبری تنہائی کے دوران جب ڈاک میں ایک کتاب آئے جس پر یہ الفاظ تحریر ہوں، اور یا مقبول جان کے وسعت مطالعہ کی نظر، بسد خلوص، مسعود مفتی، اسلام آباد، 27 مارچ 2020، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس لمحے میری حالت کیا ہوگی۔ وارفتگی شوق کی کیفیت اور 45 سال پہلے کی خواہش پوری کرنے کی بے پناہ خوشی، میں شاید اپنی اس حالت کو کبھی بھی بیان نہ کر سکوں۔ مگر کتاب ایسی ہے کہ جس کا تعارف اس قوم کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کاش یہ قوم اس کتاب سے کچھ سیکھ سکے۔ کتاب ایک نوحہ، مرثیہ اور لٹنے کی داستان ہے۔ کتاب کا نام دو مینار ہے اور یہ اس عظیم پاکستان کی بدنصیبی اور زوال کی خونچکا داستان ہے جسے ایک ایسے سچے اور کھرے سول سرونٹ نے تحریر کیا جو سقوط ڈھاکہ کے بعد جب بھارتی قید سے رہائی کے بعد لوٹا تو اپنی کتاب چہرے میں کڑوا سچ تحریر کرنے کا علم بردار بنا۔ وہ سچا اور کھرا مصنف جو کسی کے دفاع یا کسی کی نفرت میں قلم نہیں اٹھاتا بلکہ جو ہے کھول کر بیان کرتا ہے۔ چہرے میں بھی اس کا انداز ایک مورخ کا نہیں بلکہ ایک ادیب والا ہے، اسی لیے اس نے اسے رپوتاج جو نئی صنف ادب ہے اس میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، یہ رپوتاج کردار نگاری کے سانچے میں ڈھالی گئی ہے مگر اس کے کردار بے نام اور مبہم ہیں، تاہم ان کا انداز گفتگو قائم ہے۔ یہ تاثرات ان المناک لمحوں کے ہیں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے۔ رپوتاج کی تکنیک کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخصوص وقت کے ماحول کی معنوی، جذباتی اور واقعاتی عکاسی کرے اور ان لمحوں کے بھرپور تاثر کو گرفت میں لائے تاکہ اس پر مستقبل کے سائے نہ پڑیں۔
مسعود مفتی کی یہ تازہ رپورتاج دو مینار بھی سچ کا ایک پرچم ہے۔ یہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کا نوحہ اور مرثیہ ہے۔ کتاب کا آغاز اس نے سورہ نحل کی 92ویں آیت سے کیا ہے۔ اس عورت کی طرح مت بنو جو اپنا سود کاٹ کر پہلے تو اسے پکا کرتی ہے اور پھر اسے نوچ نوچ کر توڑ دیتی ہے۔ مسعود مفتی ان بیوروکریٹس میں سے ہے جو میری طرح ہمیشہ اپنے ہی گروہ کے ناقد بھی رہے ہیں اور نتیجتاً وہ اپنے گروہ کے متعون بھی ٹھہرے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے سول سروس کے ادارے کی موت کو پاکستان کی تباہی کے ساتھ منسلک کیا۔ مسعود مفتی نے اس المیے کو یوں سمویا ہے: میرے بچپن نے برٹش دور کے اچھے انتظام کو دیکھا، میرے لڑکپن نے قائد اعظم کے پاکستان کی محنتی اور مخلص بیوروکریسی دیکھی، اس کے انتظامی معجزوں کی وجہ سے اپنے وطن کی حیرت انگیز ترقی دیکھی، بلکہ اس کا سنہری زمانہ دیکھا۔ پھر جوانی کی دہلیز پر جب میں پاکستان کی انتظامیہ کا پرزہ بن گیا تو قدم قدم پر وہ ناقابل یقین مناظر دیکھتا رہا جب وطن کی دائمی ریاست عارضی حکومتوں کے پاؤں تلے روندی جا رہی تھی۔ قائد اعظم کی سدھائی ہوئی بیوروکریسی کو اصلاحات کے پتھروں سے سنسار کیا جا رہا تھا اور حاکموں کے ذاتی مفادات حسن انتظام گڈ گورننس کو تباہ کر رہے تھے۔ کتاب کا انتصاب کمال کا ہے، اس مرحوم بیوروکریسی کے نام جس نے قائد اعظم کے پاکستان کو پہلے 11 برسوں میں آسمان پر پہنچا دیا اور جسے انقلابی رہنماؤں نے اگلے 13.5 برس میں ہلاک کر دیا۔ تاریخ پیدائش 14 اگست 1947، تاریخ وفات 21 اپریل 1972۔ کتاب کا ایک ایک صفحہ آپ کی آنکھوں کو آنسوؤں میں تر رکھتا ہے اور نوحوں پر مجبور کرتا ہے۔ سول سروس کا دفاع آج بہت مشکل ہے کیونکہ زوال کے موسم میں بہار کے پھول یاد نہیں رہتے، مگر سچ لکھنا، پڑھنا اور سننا آج بہت ضروری ہو گیا ہے، اور اس موقع پر دو مینار سے زیادہ کھرا سچ کہیں اور نہیں ملے گا۔ مسعود مفتی میری ادبی زندگی کی محبت اور عملی زندگی کا خواب ہے۔ ہم دونوں اس مرحوم سول سروس کی ٹرین کے تباہ شدہ ڈبے کے مسافر رہے ہیں۔ مجھے اس کے ساتھ اس مماثلت پر بھی فخر ہے کہ ہم دونوں اس قدر ناپسندیدہ تھے کہ اپنے وقت کے وزرائے اعظموں نے ہمیں سول سروس کی معراج یعنی 22ویں گریڈ کے حق کے پروموشن سے آخر وقت تک محروم رکھا۔ ایک اور سول سرونٹ شاعر مصطفیٰ زیدی کے مصداق: تائب تھے احتساب سے جب سارے بادہ کش، مجھ کو یہ افتخار کہ میں قدے میں تھا۔